بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو اب مظلوم کو اجازت دے دی گئی۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے الجہر بالسوء یعنی بری بات کے اعلان کو، الا من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا، یعنی زبان سے برائی کے اظہار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، مگر جس پر کیا کیا گیا، ظلم کیا گیا، اس کے حق میں اس کو اس چیز کی کیا حاصل ہے، اجازت حاصل ہے۔ تو یہ سورت کا 31واں حکم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ مظلوم کی شکایت کو خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس کو اب مظلوم کو اس آیت میں کیا دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، رخصت دے دی گئی کہ اگر وہ ظالم کی شکایت بیان کرتا ہے تو یہ کس میں داخل نہیں ہوں گی، غیبت میں شامل نہیں ہوں گی۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کو بھی، مظلوموں کو بھی، کہ ان تبدو خیرن، اگر تم اظہار کرو کس کا، بلائی کا، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم زیادتی کو، ظلم کو کیا کر دو، معاف کر دو، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، قدیرہ قدرت رکھنے والے ہیں، کہ اگر یعنی یہ معاف کرنا محض اللہ کے فضل سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ظلموں کا بدلہ لینے پر بھی کیا رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی عادت کیا تھی کہ وہ ایمان کے بعد ایمان کے اندر کیا کرتے، تفریق کرتے تھے، وہ ایمان کے اندر کیا کرتے، تفریق کرتے۔ جیسے اہل کتاب میں سے یہودی لوگ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، ان کے علاوہ اور کسی پیغمبر پر ایمان نہ لاتے، اور عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، باقی انبیاء پر ایمان نہ لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کر دی، تفریق کر دی ایمان کے اندر۔ اور حالانکہ اب جو ایمان اور جو اسلام معتبر ہے، جیسے قرآن کی دوسری نصوص سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض اللہ پر ایمان یہ کیا نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو۔ ایمان باللہ بھی وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف تو اسلام جہاں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے کہ جو آپ کے مذہب ہم مذہب لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، رواداری سے پیش آنا ہے، اچھے معاملات کرنے ہیں ان کے ساتھ۔ دوسری طرف اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو آپ کی اپنی سرحدیں ہیں ان کی آپ نے کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ تو بسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا۔ تو اس سے معلوم حالانکہ وہ کس کا، اللہ تعالیٰ کا تو انکار نہیں کیا انہوں نے، رسولوں کا انکار کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکفرون باللہ ورسلہ، یعنی انکار بالرسول یہ دراصل کیا ہے، انکار باللہ۔ وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ کیا کر دیں، جدائی ڈال دیں اللہ کے درمیان، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے درمیان، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے درمیان، یعنی اللہ پر محض ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ان دونوں چیزوں کو انہوں نے کیا سمجھا ہے، ان دونوں کے درمیان انہوں نے تفریق ڈال دی۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور اگر وہ ایمان لاتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تلاش کریں اس کے درمیان کوئی راہ،
یعنی ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہی لوگ یہ کیا ہے، پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کیا نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں ڈالتے، جدائی نہیں کر ڈالتے. سورہ بقرہ میں بھی آتا لا نفرق بین احد من رسلہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو عطا کریں گے ان کے اجر، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب کیا کریں گے، عطا کریں گے. تو جیسے پہلے کہا گیا تھا نا ان لوگوں کے بارے میں جو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا. اسی طرح یہاں پر وہ لوگ جو اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. تو اسی سے مسئلہ یہ نکلا اس آیت سے، انبیاء کے درمیان تفریق کرنا. یہاں اس آیت میں اس سے کیا کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے. اور بعض احادیث میں یا قرآن کی ہی دوسری بعض آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ وہاں پر بعض انبیاء کو فضیلت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں دوسروں پر. صلی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیا کی، فضیلت دی. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم. اسی طرح سورہ بقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہ تو بظاہر قرآن کی جو نصوص ہیں ان کے وہ کہ آپس میں متناقض ہیں، ان کا مضمون آپس میں کیا ہے، متناقض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفضیل بین الانبیاء سے جو منع کیا گیا ہے مطلقاً منع نہیں ہے، بلکہ اس طور پر کسی کو فضیلت دینا، کسی کی فضیلت کو اس طور پر بیان کرنا جس سے کسی اور کی تنقیص لازم آئے، جس سے کسی اور کی تنقیص لازم آئے، تو وہ کیا ہے، وہ منع. باقی مطلق فضیلت کا ذکر کرنا اس کی کیا اجازت ہے، لیکن وہ اس طور پر نہ ہو کہ اس سے کسی اور نبی کی شان میں کوئی تنقیص لازم ہے.